عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح الترغیب کے اندر حدیث نمبر 3355 میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ یہ پانچوں باتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے ان کو غنیمت سمجھو اور ان کی قدر کر لو۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس لیے کہ آدمی کی زندگی کے جو ہے 3 مراحل ہیں، ایک بچپنا ہوتا ہے، پھر جوانی، اس کے بعد بڑھاپا، اور بڑھاپے میں بھی آدمی اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ نیکیاں کرنے پر بھی قادر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی برائی کرنے پر قادر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بچپنا اس کا جو ہوتا ہے وہ نادانیوں کا وقت ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے شریعت اس کے اوپر فرض نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی زندگی جوانی کو سب سے زیادہ غنیمت سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں آدمی بھرپور قوت والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو پوری قوت اور پوری طاقت ملی ہوتی ہے۔ وہ جوانی میں جو چاہے عبادت کر سکتا ہے، وہ جوانی میں جو چاہے گناہ کر سکتا ہے، وہ نمازیں اچھے انداز میں پڑھ سکتا ہے، نمازیں کثرت سے پڑھ سکتا ہے، نوافل کثرت سے ادا کر سکتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت جب چاہے کر سکتا ہے، وہ جتنی چاہے روزے رکھ سکتا ہے، وہ لوگوں کی خدمتیں کر سکتا ہے، وہ صلہ رحمی کر سکتا ہے، وہ لوگوں کی مدد کر سکتا ہے، وہ مال و دولت کو کثرت سے کما کر کے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، زکوٰۃ دے سکتا ہے، حج کر سکتا ہے۔ یہ جوانی کی زندگی جو ہے اسی میں ساری عبادتیں وہ اچھے انداز میں کر سکتا ہے، اور جوانی کی زندگی ہی وہ زندگی ہے اس میں وہ گناہوں کو کثرت سے کر سکتا ہے، وہ زنا کرنے پر قادر ہوتا ہے، وہ شراب پینے پر قادر ہوتا ہے، وہ چوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ گویا کہ جوانی کی زندگی کو اور آدمی غنیمت سمجھ لے اور جوانی کی زندگی کا فائدہ اٹھا لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ بڑھاپا آ گیا تو بستر پہ پڑے پڑے یا کہیں بیٹھے بیٹھے زندگی گزر جائے گی، نیکی کرنے کا من کرے گا لیکن آدمی اچھے انداز میں نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے اور پیر درد کرتے ہیں، پیٹھ درد کرتا ہے، آدمی نمازوں کو بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اگر روزہ رکھنا چاہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا، ڈاکٹر کی طرف سے منع ہو جاتا ہے، وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر رزق حلال اس کو طلب کرنا ہے تو روزے بھی نہیں کما سکتا ہے، وہ اپنی اولاد کا محتاج ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ بڑھاپا آنے سے پہلے آدمی جوانی کو غنیمت سمجھے، لیکن اسی جوانی کو لوگ جشن میں، اسی جوانی کو لوگ رسم و رواج میں، اسی جوانی کو لوگ غیروں کے نقش قدم پر چلنے میں گوا رہے ہیں، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سمجھنے کا حکم دیا۔ دوسرا کیا؟ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقِمِكَ، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے آدمی غنیمت سمجھے۔ اگر جوانی میں ہی بیماری آ گئی تو آدمی کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا۔ اس لیے صحت اگر ہے، جوانی بھی ہے اور آدمی کو تندرستی بھی ہے، اس کے اندر صحت موجود ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، وہ آرام سے چل پھر رہا ہے، آرام سے کھا رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اس صحت مند زندگی کو وہ غنیمت سمجھے، اس سے پہلے کہ اللہ رب العالمین کوئی ایسی بیماری اس کو دے دے جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے اور نہ نماز پڑھ سکے، نہ روزہ رکھ سکے اور نہ کسی قسم کی کوئی عبادت کر سکے۔ اس لیے بیماری کے آنے سے پہلے اس صحت بھری زندگی کو آدمی غنیمت سمجھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور فقیری آنے سے پہلے اپنی مالداری کو غنیمت سمجھو۔ اس لیے کہ فقیری میں آدمی زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے یا روزے رکھ سکتا ہے اور قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی اہم عبادتیں ہیں جو وہ ادا نہیں کر سکتا فقیری میں۔ یا اسی طریقے سے نماز بھی اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کی محتاجی کی وجہ سے، گھر کی فکر کی وجہ سے، اولاد کی فکر کی وجہ سے نمازوں میں وہ دل اس کا نہیں لگتا جو مالداری کے حال میں اس کا لگ سکتا ہے، کیونکہ مالداری میں اس کے اندر خوشحالی ہوتی ہے، وہ گھر کی فکر سے آزاد ہوتا ہے، سارے گھر والے خوشحال ہوتے ہیں، لہٰذا وہ خوشی خوشی عبادتیں کر سکتا ہے، اور اس کو جو فائدہ مالداری کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ نکال سکتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہے۔ اسی طریقے سے وہ حج ادا کر سکتا ہے اور حلال روزی کمانے کی وجہ سے وہ صدقہ و خیرات کر سکتا ہے اور وہ صلہ رحمی کر سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اللہ رب العالمین کو صلہ رحمی بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو صلہ رحمی کرنا یہ بہت ہی بڑی عبادت ہے، اور آج کل صلہ رحمی کرنا صرف زبان سے ممکن نہیں، اسی مال و دولت سے ممکن ہے۔ اگر گھر والے ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، بھائی بہن ناراض ہیں، چچا چچی ناراض ہیں، ماموں مامی ناراض ہیں، سارے گھر والے ناراض ہیں، تو اسی مال کے ذریعے ان کے اوپر خرچ کر کے ان کو منا سکتا ہے، ان کو راضی کر سکتا ہے، ان کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ مالدار لوگ اپنے ہی رشتہ داروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے ہی رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں، مالداری آنے کے بعد دوسرے غریبوں پر خرچ کر دیں گے، دوسرے غریبوں پر 100 روپیہ 500 روپیہ لٹا دیں گے، لیکن اپنے غریب بھائی پر 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، 1 روپیہ دینے کے لیے ان کو ترسا دیتے ہیں، بلکہ جائیداد میں اگر حصہ لینے کی بات آتی ہے تو ایک غریب بھائی سے اس کو ذرا
ذرہ ذرہ برابر میں بھی تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن اپنا مالداری کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں یا اس کے اوپر احسان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ گویا کہ صلہ رحمی جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، مالداری کی وجہ سے آدمی ادا کر سکتا ہے، لیکن مالدار لوگ ہی صلہ رحمی سے دور ہیں، مالدار لوگ ہی اپنے رشتہ داروں سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، فراغ کا قبل شکر کا، آدمی اپنے خالی وقت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھے۔ خالی وقت ہے آدمی نفل ادا کر سکتا ہے، خالی وقت ہے تلاوت کر سکتا ہے، خالی وقت ہے وہ آدمی نیکیوں میں لگا سکتا ہے۔ اگر ایسا مشغول ہو گیا، اللہ رب العالمین نے اس کی زندگی کو اس طریقے سے مشغول کر دیا کہ وہ کسی چیز کو فرصت نہیں مل رہی، روزی میں اس طریقے سے لگا ہوا ہے، وہ بزنس میں اس طریقے سے لگا ہوا ہے، اس طریقے کی اس کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ وہ نمازوں کے لیے جلدی نہیں آ پاتا ہے، تو گویا کہ وہ مشغولیت کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے، عبادتوں سے دور ہوتے چلے جاتا ہے۔ اس لیے اگر مشغولیت نہیں ہے، خالی وقت مل رہا ہے، تو اس کو آدمی غنیمت سمجھے اور اس کو کثرت سے نیکیوں میں لگائے۔ لاسٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز جو بتلائی وہ حیات کا قبل موت کا، یعنی اپنی پوری زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھے، جو ان ساری چیزوں کا نچوڑ ہے۔ ان پانچوں چیزوں پر اگر آدمی غور کرے تو معلوم ہوگا کہ یہ پانچوں چیزیں جو ہیں وہ وقت سے ہی جڑی ہوئی ہیں، کہ آدمی اپنے وقت کا فائدہ اٹھائے، اپنے وقت کو برباد نہ کرے، وہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے۔